عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، عجیب اتفاق ہے کہ دو آزادیاں ایک مہینے میں اکٹھی ہو گئی۔ ایک آزادی مسلمانوں کو 1450 سال پہلے حاصل ہوئی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان آزادی کے ساتھ مدینہ منورہ میں آ گئے، اور ایک آزادی 14 اگست 1947 میں پاکستان کو ملی۔ ہندوستان الگ ہوا، پاکستان الگ ہوا، دونوں آزادیاں نعمت ہیں، اور نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے۔ جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو لوگ ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتے ہیں۔ اگست میں ہمیں پاکستان کی آزادی کی نعمت ملی، اور محرم میں ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک عظیم نعمت ملی۔ اس سال محرم اور اگست دونوں اکٹھے آ گئے۔ محرم شروع ہو رہا ہے 3 تاریخ غالباً، تو اگست کی 13 تاریخ، 10 دن کا فرق ہے، اکٹھے تو ہے، محرم بھی ہے اگست بھی۔
ان حضرات کو جو نعمت ملی انہوں نے قدر کی، نعمت کی قدر کی، ہجرت کے بعد آرام سے بیٹھ نہیں گئے، دین پر محنت کی۔ کفار سے مقابلہ اب بھی ہے، ان کو چھوڑا ہے لیکن انہوں نے پیچھا جاری رکھا۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور سیادت میں اس نعمت کی قدر کی، دین پر عمل کرتے رہے، پھر جہاد کی اجازت بھی مل گئی۔ دو ہجری میں ہی ایسا معرکہ برپا ہوا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، جو نہ مسلمانوں کو بھولتا ہے نہ کفار کو بھولتا ہے۔ 313 نہتے صحابہ کرام اپنے نبی کی قیادت میں 1000 کے قریب مسلح نوجوانوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، ترقی شروع ہو گئی۔ 8ویں سال جس ملک سے، جس شہر سے نکالے گئے تھے، ہجرت کر کے آ گئے تھے، فاتح ہو کر واپس آئے۔ کچھ کم نہیں ہوا، بڑھتے ہی گئے۔ پھر مکہ نہیں، پھر پورا جزیرہ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدس میں اسلام کے زیر نگین آ گیا۔ پھر حجاز سے آگے، جزیرہ عرب سے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دنیا کی جو سب سے بڑی حکومتیں کیسر و کسریٰ تھی، وہ مسلمانوں کے تابع ہو ترقی ہوتی گئی۔ انہوں نے نعمت کی قدر کی تو پوری دنیا میں جب بڑی حکومتیں ان کے پاس آ گئیں تو پوری دنیا گوئے کہ ان کے پاس آ گئی۔ اور ادھر ہم نے پاکستان حاصل کیا تو اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو ہمارے ہاتھ سے آدھا پاکستان پھر واپس چلا گیا، الگ ہو گیا، وہ نعمت چھن گئی۔ اور اب بھی کشمیر چھن گیا، دوسرے کشمیر کے حصے کو وہ اپنا بنانے کے لیے اور کوشش کر رہے ہیں، تو سکڑتا جاتا ہے کام۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمارے پاس تو نمونہ تھا کہ آزادی کے بعد آرام سے نہیں بیٹھنا، محنت کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے گئے، صحابہ کرام ترقی کرتے گئے، تو ہم ممکن تھا کہ ہندوستان بھی پاکستان بن جاتا۔ کیوں؟ ادھر بھی پاکستان، ادھر بھی پاکستان، درمیان میں ہے ہندوستان۔ اگر یہ دونوں صحیح ہوتے
اصول کے مطابق چلتے، اس نعمت کی قدر کرتے تو ہندوستان بھی پاکستان کا حصہ بن جاتا، جس طرح پہلے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، فلور، جناب بنگلہ دیش وغیرہ صرف ہندوستان تھا، پھر یہ سارا پاکستان بن جاتا۔ وہ اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، منہ کے ساتھ لگانا کی کیا ہو، کوئی خرابی ہو گئی ہے بس۔ بس اسی تو میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، اور عربیوں یہ نبی علیہ السلام کے یعنی دعوی نبوت سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عرب والو، مکہ والو، قریشیوں، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم جب تجارت کے لیے جاتے ہو تو تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا، تم صرف ایک سفر تجارت کے لیے سردیوں میں کرتے ہو، دوسرا سفر گرمیوں میں کرتے ہو، تمہارے سال کی روزی تمہیں مل جاتی ہے اور تم سے کوئی کچھ نہیں چھینتا۔ یہ بیت اللہ کی برکت سے اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کہ بدماش اور ڈاکو لوگ بھی تمہیں نہیں چھیڑتے۔ یہ تمہارا کوئی ذاتی کا مال تھوڑی ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ تو پاکستان بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے جو بنانے میں پیش تھے ان کے دلوں میں ڈالا ہے، انہوں نے محنت کی ہے اور بہت کچھ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ وہ تو جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت جو موجود تھے، آپ جو بہت بوڑھے کمزور ہیں وہ بتا سکتے ہیں، یا پھر کتابوں میں لکھا ہوا ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا، کتنی عزتیں لٹی اور کتنی گردنیں کٹی اور کتنی عورتیں جو ہیں وہ ہندوستان میں ہندوؤں کی بچے جن رہی، کتنے قافلے تحتے کر دیے گئے۔ اتنی مشقت کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا ہے تو اس کی قدر تو ہمیشہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، آزادی کی قدر ہو، آزادی کی قدر کریں۔ ہم نے لیا ہی پاکستان اس واسطے تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو نافذ کر سکیں۔ یہ ہم سنتے ہیں کہ وہ نعرے لگتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج مسلمان کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سے مسلمان مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہوں گے لیکن آپ کلمہ سن لیں کیسے پڑھتے ہیں، ترجمہ تو بعد کی بات۔ ہم نے محنت نہیں کی جس سے یہ ہماری نعمتیں چھنتی چلی جاتی۔ اب جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈیاں ہیں اور توت ہیں، خوب نہ آرام کرتے ہیں نہ کلام کرنے دیتے ہیں۔ ان کو تو سکھایا ہی کیا جائے گا کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا اور کس مقصد کے لیے۔ کتابوں سے وہ چیزیں نکال دی گئی، چلو وہ کتابوں میں ہوتی، پڑھتے تو انسان کو معلومات ہوتی رہتی، لیکن جو بھی اسلامی چیز آتی ہے یا پاکستان کے بارے میں آتی ہے اس کو نکال کے الگ کر دو، اس کی جگہ دوسری چیز ڈال دو۔ کیا بچوں کو کیا پتا کہ کیسے بنا تھا پاکستان؟ یہ توتیاں بجانے کے لیے بنا تھا یا جھنڈے لہرانے کے لیے بنا تھا؟ ہجرت کے بعد صحابہ کرام نے توتیاں بجائی تھی یا جھنڈے لہرائے تھے؟ وہ تو جھنڈا اس وقت پکڑتے تھے جب دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے، وہ جھنڈا ہوتا تھا۔ اور یہ یہاں جھنڈے لا کے گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اسراف ہو رہا ہے کہ جی خوشیاں منا رہے ہیں۔
خوشیاں منا رہے ہیں. کیا خوشیاں؟ آزادی. مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں آپ. ہندوستان سے کفار اور مشرکین سے آزادی حاصل کر کے تاکہ ہم اسلام کی جو پابندیاں ہیں وہ اپنائیں، ہم پکے مومن بنیں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے فاتح اور اتنے بڑے عظیم شخصیت تھے آپ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر اور دل پر حق رکھ دیا ہے. جب بھی بولیں گے حق کی بولیں گے. اور فرمایا عمر ایسی شخصیت ہیں جس راستے پہ آتے ہیں شیطان اس راستے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وہ پتلون کس کے اور ٹائی ڈال کے نہیں آتے تھے جو ہم بڑا آدمی ٹائی ڈالتا ہے اور ہم امریکہ کی پرانی جو ہیں وہ پینٹیں لے کر پھٹی ہوئی پہنتے ہیں اور پیسے زیادہ خرچ کرتے ہیں. یہ امریکی ہے، تحفہ ہے ہمارے اوپر. اپنا لباس اسلامی کیوں نہیں لے آتے؟ پھر کہنا اسلامی کو اسلامی کیوں نہیں ہے؟ لباس نہیں ہے اسلامی. ان کی پھٹی ہوئی پرانی وہ شرٹ اور جناب کی شرٹ اور قمیض اور پتلون پتہ نہیں کیا سے کیا، ادھر داغ ہے ادھر داغ ہے ادھر سے پھٹی ہوئی ہے. بڑا خوش ہے جی یہ امریکی ہے. واہ بھائی واہ، واہ شیر دے پترا، کتنا تینوں بڑا جوش آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائی لگا کر پینٹ پہن کر یوں نہیں جاتے تھے. آپ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے خطبہ جس طرح میں خطبہ دے رہا ہوں خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ کے کرتے پر 12 پیوند گنے. 12 پیوند. ہم تو ایک بھی نہیں برداشت کرتے. اور حکومت ان کی اتنی بڑی ہے. جس وقت یہی بیت المقدس فتح ہوا تھا اس وقت 14 پیوند لگے ہوئے تھے قمیص پر. اور مدینہ منورہ سے ایک غلام اور ایک اونٹ. انہوں نے کہا ہمیں اپنا خلیفہ دکھا دو. ویسے وہ محاصرے میں آ چکے تھے. انہوں نے کہا پھر ہم اب مقابلہ اس وقت چھوڑیں گے، فتح تمہیں ابھی ہو جائے گی جب ہمیں اپنا خلیفہ دکھائیں. وہ کون ہے خلیفہ؟ حضرت عمر کو جب یہ پیغام دیا گیا کوئی بات نہیں چلے جاتے. اللہ. اب راستے میں کیا کرتے ہیں؟ اونٹ ہے. بعض راستے میں ہیں تو 2 اونٹ الگ الگ تھے. زیادہ تر یہی ہے کہ ایک ہی اونٹنی تھی. انہوں نے کہا اگر دونوں سوار ہوتے ہیں تو اونٹ پر ظلم ہے، صرف میں سوار ہوتا ہوں تو غلام پر ظلم ہے، صرف غلام سوار ہوتا ہے تو آقا پر مجھ پر ظلم ہے. کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. سفر کو تقسیم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر 1 میل میں سواری کروں گا تو مہار آپ پکڑیں، غلام سے کہا، اور دوسرا میل جو ہے آپ سوار ہوں مہار میں پکڑوں گا، اور تیسرا میل ہم دونوں چلیں گے، اونٹ خالی چلے گا تاکہ وہ بھی سانس نکالے. جانوروں کا بھی اتنا خیال کیا جا رہا ہے. پھر چلے ہیں نا، جب وہاں پہنچے ہیں نا ہائے ہائے تو انہوں نے چابیاں دے دی کہ نہیں. وہ پورا تفصیل کے ساتھ تو واقعہ آپ سنا ہوگا بھی ہوگا پڑھا بھی، لیکن انہوں نے بغیر لڑائی کی چابیاں پیش کر دیں. یہ ہے دین پر عمل کرنا. بعض ساتھیوں نے جو وہاں تھے انہوں نے کہا آپ کے میلے کپڑے اور پیوند لگے ہوئے ہیں، جب ان لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ہماری بےزتی ہوگی کہ ان کا امیر کیسا ہے، ان کے کپڑے بھی نہیں ہیں. ڈانٹ دیا. حضرت ابو عبیدہ غالباً کہا تھا وہاں کا وہ، تو کپڑے ہم آپ کو اور دیتے ہیں. فرمایا ہمیں عزت
کپڑوں سے نہیں ملی، اسلام سے ملی ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی۔ کپڑے پہنے اور دین نہ ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تو کپڑے وہی پرانے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں جناب۔ ان کے علماء نے جب دیکھا تو نشانیاں مل گئیں کہ یہ وہی ہے، عمر ہے، یہ لو چالو، یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے، محرم کی 1 تاریخ کو، اور زخمی ہوئے ہیں پچھلے مہینے کی 26 یا 27 تاریخ کو۔ اور کہاں؟ مصلی نبوی پر۔ دعا مانگی، یا اللہ مجھے شہادت بھی دے اور مدینہ منورہ میں دے۔ اللہ کیسی دعا ہے، مدینہ منورہ میں مسلمان ہے، یہاں شہادت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے مانگی تو ہم دے بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ صرف مدینہ منورہ میں نہیں دیں گے، ہم مسجد نبوی میں دیں گے، اور مسجد نبوی میں نہیں دیں گے، مصلی نبوی پہ دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ غیر مسلم مجوسی تھا جس نے آپ کی آنکھ پر خنجر مارے، تو پھر جب پتہ چلا تو خوشی کا اظہار کا شکر ہے کہ میرے شہادت میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے، غیر مسلمان، شہادت پوری غیر مسلم کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال میرے دوستو اور عزیزو، ان کی تو سیرت بڑی لمبی چوڑی ہے، 10 سال تو حکومت کیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ پہلے بھی، اور آپ جب سے اسلام لائے، ابھی آپ سن رہے تھے، اسلام لاتے ہی مسجد حرام میں صحابہ کرام کو لائے کہ نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے، مسجد کس واسطے بنی ہے، مسجد کس واسطے بنی ہے، مسجد نماز کے لیے، ہم نماز آگے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ان کو آؤ، عمر مسلمان ہو گیا ہے، جس نے بیوی بیوہ کرانی ہے، بچے یتیم کرانے ہیں، آ جائے میرے پاس، دیکھیں گے۔ پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی، جب ہجرت کرنے لگے ہیں مسلح ہو کر پہلے مسجد میں آئے، اور مسجد میں بڑے قریشی، بڑے رئیس لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے حلقے بنائے ہوئے تھے، طواف کیا اور 2 رکعت پڑھی، پھر ان کے پاس گئے، میں ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہوں، تو میں جا رہا ہوں، سیدھا فلاں جگہ آ کے میرے ساتھ ملاقات کر لے، یعنی باہر گھاٹی میں، مسجد کے اندر تو نہیں لڑائی ہوتی، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ ایسی زندگی گزاری ہے، اشداء علی الکفار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ان کی سیرت پڑھ کر ہمیں بھی ان کی اتباع کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر سے محبت رکھتا ہے اور اصل میں مجھ سے۔ ایک تو پورے صحابہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرے گا میری محبت سے کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بغض کرنے والا مجھ سے بغض کرنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا، اپنی محبت قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل آ کر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے، عمر کو میرے سلام کہہ دینا، اللہ اکبر۔ اور حضرت جبرائیل نے فرمایا جس وقت مسلمان ہوئے نا حضرت عمر، آسمان والے فرشتے خوش ہو گئے، فرشتے ہی خوش ہو گئے، فرشتے۔ اور آج تک کئی ایسے لوگ ہیں آج تک ان کے خلاف لگے ہوئے، فرشتے خوش ہو گئے۔ آپ حضرت جبرائیل نے فرمایا جب حضرت عمر وفات پائیں گے تو ان پر اسلام روئے گا، صرف مسلمان نہیں، اسلام روئے گا۔ ایسی شخصیت ہے دنیا میں،
اسی واسطے غیر مسلموں سے بعد نے کہا ہے اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا تو قیامت تک کفر ختم ہو جاتا. یہ ایسی شخصیت ہیں. تو بہرحال میرے دوستو یہ ان کے جو ہیں سیرت لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں. لوگوں نے لکھی ہیں وہ کتابیں, انہوں نے خود نہیں لکھی ہیں. ان کی سیرت موجود ہے اور صحیح سیرت موجود ہے. ہمیں یہ سارے ان کو اتباع نبی سے, نبی کی اتباع اصل میں ہے. نبی کی اتباع سے جو ہٹ گیا وہ بڑے سے بڑا ہی ذلیل ہو گیا, خوار ہو گیا. نبی کی اتباع میں یہ نمونے ہیں نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام, انہوں نے اتباع کی اور کامیاب ہوئے. تو ہم بھی اگر اتباع کریں تو ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.